بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جس کا ہر قدم قربانی اور صبر کی مثال ہے۔ وہ ہستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا، جگر کا نور اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ ہستی جو میدان کربلا میں حق اور باطل کے درمیان حد فاصل بنے، یہ وہ حسین ابن علی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں پالا، جن کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا اور جن کے والد شیر خدا ہیں۔ یہ وہ حسین ہیں جن کے درزی جبرائیل علیہ السلام اور جن کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے دنیاوی اقتدار کو ٹھکرا کر اللہ کی رضا کو فوقیت دی۔ کربلا کا میدان ان کی استقامت، صبر اور حق کے لیے قربانی کی گواہی دیتا ہے۔ حسین وہ ہیں جو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت اور صبر کی علامت بنے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حسین ابن علی کی عظیم شخصیت، ان کی بے مثال کردار کے بارے میں آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جہانوں کی خلقت کی تو اپنے محبوب کے نور سے زمین و آسمان اور فرشتے تخلیق کیے، اور ان فرشتوں میں کچھ فرشتے جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں ان کو نیا، اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں ان کو میں، اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں ان کو بلا، اور کچھ فرشتے جو ہمیشہ اڑتے رہتے ہیں ان کو کیس، اور کچھ فرشتے جو زمین و آسمان کے ارد گرد رکھوالی کرتے ہیں ان کو بھی، اور کچھ فرشتے جو جہان کی حفاظت کرتے ہیں اور عالم کی خدمت کرتے ہیں انہیں رؤوف کہا گیا۔ اور ان فرشتوں میں جن کو رؤوف کہا جاتا تھا ان میں کچھ فرشتے ایسے تھے جن کی رفتار تمام فرشتوں سے تیز تھی، ان کے پر سونے کے اور ان کی آنکھیں یاقوت کی تھیں، اور جب وہ دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے تھے تو دوسرے فرشتے ان کو تعجب سے دیکھتے تھے۔ اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ فطرس تھا جو اپنے آپ کو تمام فرشتوں سے محترم سمجھنے لگا۔ جبرائیل و میکائیل، عزرائیل و اسرافیل بار بار فطرس کو سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو محترم نہ سمجھے، لیکن افسوس، ایک مرتبہ وہ فخر سے یہ کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے جیسا؟ بس جیسے ہی اس کی آواز کا بلند ہونا تھا اللہ غضبناک ہوا اور اس فرشتے کی پر جلنے لگے، اور وہ فرشتہ اپنی طاقت، اپنا غرور کھو بیٹھا اور زمین پر آ گرا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے کا ہے۔ وہ فرشتہ دن رات اللہ سے معافی مانگنے لگا، لیکن اللہ کے دربار میں تکبر سب سے بدترین گناہ ہے۔ زمین پہ انسان کو بسایا گیا اور اس کی نسلیں دنیا میں پھیلنے لگی، اور وہ فرشتہ کوہ نکالا میں بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میرا اللہ مجھے کب معاف کرے گا۔ وقت گزرتا ہی رہا تھا کہ اس فرشتے نے دیکھا کہ آسمان سے تمام فرشتے جھومتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں، آگے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پیچھے پیچھے تمام فرشتوں کے اقسام۔ اس فرشتے نے دست عدم کو جوڑ کر عرض کیا، بلند آواز سے جبرائیل کو صدا دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی آواز کو سنا قریب آ کے کہنے لگے، لگتا یوں ہے کہ اللہ کا تم پہ عذاب ہے۔ وہ پشیمان ہو کے کہنے لگا کہ اے جبرائیل، میں وہی فرشتہ ہوں جس کو آپ بار بار سمجھاتے تھے کہ تکبر نہ کر، میں وہی فطرس ہوں۔ جبرائیل نے جیسے ہی دیکھا تو فرمانے لگے، اللہ رحم کرے،
تمہارے تکبر نے تمہارا کیا حشر کر دیا۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو وہ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے امین فرشتے، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں اتنے سالوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہوں، اتنی رونق میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آسمان سے اس طرح سے فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ جبرائیل امین مسکرا کے فرمانے لگے، شاید تمہیں علم نہیں، آج اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جنت کا شہزادہ حسین ابن علی آیا ہے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ میرے رسول کو مبارکباد دے کے آؤ۔ وہ فطرس غم زدہ ہو کے کہنے لگا، اے اللہ کے نیک فرشتے، مجھے بھی اس حسین کے پاس لے کے چلو، مجھے بھی اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلو، شاید اللہ کے رسول کے صدقے اللہ مجھے معاف کرے۔ بس بار بار فطرس کے اصرار پر جبرائیل امین تمام فرشتوں کے ساتھ فطرس کو اللہ کے رسول کے دربار میں لے کے آئے۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے رسول کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کی، اور اتنے بھی وہ فرشتہ جس کا نام فطرس تھا وہ دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ میں ہزاروں سالوں سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن میری خطا معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے جب فطرس کے چہرے پر ندامت دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے فطرس، جا، جو جھولے میں میرا نواسا آرام کر رہا ہے، اپنے پروں کو اس کے جھولے سے مس کر اور اللہ کو اس حسین کا واسطہ دے کہ اپنے لیے معافی مانگ، انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ بس وہ فرشتہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے جھولے مبارک کے قریب گیا، اپنے آپ کو مس کیا اور اللہ سے کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، تجھے اپنے حبیب کے اس پیارے نواسے حسین کا واسطہ۔ فطرس کا جیسے ہی یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت برسنے لگی اور فطرس کو شفا مل گئی۔ اس کے جلے ہوئے پر پھر سے صحیح و سالم ہونے لگے، اور پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ اڑنے لگا، اور پھر سے کہنے لگا، ہے کوئی میرے جیسا؟ تمام فرشتے حیرت سے کہنے لگے کہ اتنے ہزار سال تجھ پہ اللہ کا عذاب رہا، تو آج بھی وہی کہہ رہا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا۔ تو فطرس نے جھوم کے کہا کہ پہلے میں نادانی سے کہہ رہا تھا، لیکن آج میں حسین کا غلام بن کے کہہ رہا ہوں، میرا وارث حسین ہے کوئی میرے جیسا جس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی ہو؟ ہے کوئی میرے جیسا جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے صدقے یہ پرواز ملی ہو؟ سلام ہو اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں جو آج بھی ہماری زندگیوں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی قربانی اور کردار کا ہر پہلو ایک تعلیمی درس ہے۔ حق کی خاطر قربانی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دی، مگر انہوں نے کسی صورت میں ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کے راستے پر چلنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ صبر اور استقامت۔ امام حسین علیہ السلام کا صبر کربلا کے میدان میں بے مثال تھا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات اور تکالیف کے باوجود ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے پر قائم رہنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت اور انصاف کی اہمیت۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔
ہمیں سکھایا کہ جو شخص بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایمان کی طاقت۔ امام حسین علیہ السلام کا ایمان اور یقین اللہ کی رضا پر تھا۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان خود انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نیکی کا پرچار۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام صرف میدان کربلا تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے نیکی، محبت اور بھائی چارے کی دعوت دے رہے تھے۔ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں نیکیاں اپنانی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ان عظیم سبقوں سے مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اسلامی اور تعلیمی ویڈیوز فراہم کر سکیں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جزاک اللہ۔